الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ یوں تو صبح کے وقت اٹھنا بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کوئی صبح کو اٹھ جاتا ہے اپنا رزق پا لیتا ہے، اور جو سویا رہتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اپنی صبح جلدی کیجئے کہ اس سے خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے نیک اور پاکیزہ فرشتے صبح کے وقت رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ بات صرف کہاوت ہی نہیں بلکہ احادیث نبوی پر بھی مشتمل ہے، اور اس سے بھی ثابت ہے کہ فرشتے صبح کے وقت بندوں کا رزق صبح کے وقت تقسیم کرتے ہیں۔ اب صبح کا وقت کون سا ہے؟ صبح کا وقت اس وقت ہے جب صبح ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگے یا اذان شروع ہو تو صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے صبح کے وقت کا ایک ایسا خاص عمل لایا ہے کہ محرم الحرام میں اگر کوئی صبح اتنے سے اتنے بجے کے درمیان اٹھتا ہے تو وہ اگر یہ عمل اس طرح سے کرے گا تو اللہ پاک آپ کے نصیب میں رزق لکھ دے گا، آپ کے نصیب میں دولت لکھ دے گا، اور اللہ کی ذات آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا کہ آپ خود اس کا شکریہ ادا کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات جو کہ مہربان ہے اپنے بندے پر، جو رحیم ہے، جو اپنے بندے کو بے تحاشا عطا فرماتا ہے، وہ اپنے بندے کو بن مانگے عطا فرماتا ہے، اس سے مانگنے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ جب اللہ پاک اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کو ایسے جگہ سے عطا فرماتا ہے کہ کبھی اس نے گمان بھی نہ کیا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ ہم لوگ پریشانیوں مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، ہم کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا ذہنی سکون تلاش کرتے ہیں، تو اس کے لیے بس ایک ہی حل ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے جھک جائیے، اس کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، کیونکہ آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ کا بہت کوئی چاہنے والا ہے، کوئی پیارا ہے، تو آپ اس سے صرف مانگتے رہیں گے، اسے دیں گے کچھ نہیں، تو آپ کو خود کو شرمندگی ہوگی، یا وہ اگلا شخص بھی یہ کہے گا کہ یہ دیکھو یہ صرف مانگتا ہی ہے، دینے والوں میں سے کیوں نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جب آپ رب تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو کچھ عطا بھی کیجئے، کچھ دیجئے۔ وہ آپ کی عبادت، آپ لوگوں جو آپ عبادت کرو گے اس کا محتاج نہیں، کیونکہ زمین و آسمان کے فرشتے اللہ پاک کی ہر وقت عبادت میں مشغول ہیں، لیکن اگر ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو وہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پس میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ پس رب تعالیٰ انسان کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اسے وہ جب بھی مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بہت سی ہمیں ای میل موصول ہوئی، تو ہم نے سوچا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل لے کر آیا جائے کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں، اتنا عطا فرمائے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کو آج کا خاص وظیفہ بتائیں گے، اس سے پہلے میں اپنے ان بہن بھائیوں کو کاروبار کی وجہ سے جو پریشان ہے وہ یہ عمل بتائے دیتی ہوں
تو 100% اس عمل پر یقین کریں، 100% کامیابی حاصل ہوگی کہ جو شخص بلا ناغہ روزانہ 786 بار 7 دن تک بسم اللہ شریف پوری پڑھے، اول آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت چاہے کسی بھلائی کے پانے کی ہو، یا برائی دور ہونے کی، یا کاروبار چلنے کی ہو، ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے نکلنے کی ہو، اللہ پاک ہر حال میں آپ کی حاجت روائی فرمائے گا۔ پھر آپ نے جو آج کا خاص عمل ہے، جو آپ نے آج کرنا ہے، وہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کے مال میں جان میں برکت عطا فرما دے، اور آپ کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے، تو آپ نے یہ عمل صرف 5 منٹ لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ کی صبح کے وقت آنکھ کھلتی ہے، 3 سے 9 کے درمیان فجر کے وقت میں آپ اٹھتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 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 کو آپ تقریباً 5 بار پڑھیے۔ اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کو آپ نے 25 بار پڑھنا ہے۔ تو آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ جب عمل مکمل کر لیں تو آخر میں پھر سے آپ درود پاک پڑھ لیں، اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو وہ صبح کا وقت ایسا وقت ہے کہ جب بندے کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اپنے نیک اور پاک فرشتوں کے ذریعے سے اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس بندے کو رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، آپ کو اپنی جناب سے اتنا عطا فرمائے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ بہت ہی خاص اور پاورفل عمل محرم الحرام میں آپ کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں، آپ ضرور ان وظائف کو کریں، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، آپ کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگ ضرور ان وظائف کو کریں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، درود پاک پڑھتے رہیں۔ دعا میں حصہ لینے کے لیے درود پاک بہت زیادہ ضروری ہے، آپ لوگ پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔